بن جاتی ہے کہ جہاں ماں باپ کی بات مانی جائے تو ہسبینڈ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر ہسبینڈ کی بات مانی جائے تو والدین ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں کرنا کیا چاہیے؟ اور یہ حسب حال سوال ہے، ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ایک کلیہ یا فارمولہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اور وہ جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا اس کو اگر اپنا لیا جائے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے اور مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ اور اسلام نے ہر چیز کا سلوشن پیش کیا ہے، اس میں کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے۔ اور اس کا سلوشن یہ ہے، جب ایسی سچویشن آ جائے تو یہ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7145، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کی دلجوئی و فرما برداری وہ تقوی کے کاموں میں سے کام ہے، اور بہت ہی زبردست خدمت ہے، اور فرما برداری ہے، اور بہت عقیدت والی اور ثواب والا کام ہے۔ لیکن جب معاملہ ایسا آ جائے کہ وہ بات دین کے خلاف جاری ہو اور وہ بات معروف نہ ہو، پھر اس میں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بہت جگہ ہے۔ تو اس لیے جو بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ مشتمل ہو، اس میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی، پھر چاہے وہ والدین ہی ہوں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن والدین کے معاملے میں اتنی احتیاط کرنی ہے کہ ادب کا دامن ہاتھ سے کبھی بھی نہ چھوٹے، ادب کا، اخلاق کا، فرما برداری کا یہ جو فریم ورک ہے اس کے اندر رہا جائے۔ ان سے اختلاف بھی کیا جائے تو نرمی کے ساتھ کیا جائے، بدتمیزی نہ کی جائے، اور وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہیں تو اف بھی نہیں کہنا ہے، اور اف سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نہ کہا جائے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ لیکن جہاں تک ایسے کاموں میں اطاعت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پہ مشتمل ہوں، اور وہ کسی ایسے کام کی طرف انجانے یا جانے ہوئے کہہ رہی ہوں یا بلا رہی ہوں، اس میں ان کو حکمت سے، پیار سے، بصیرت سے سمجھانا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیں کہ کسی بھی عورت کے والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے خاوند کے معاملے میں وہ انٹرفیئرنس کریں، اور کیونکہ نکاح کے بعد عورت پر زور و اختیار اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور والدین شرعی عذر کے بغیر، کوئی ایسا ان کے پاس اگر شرعی عذر ہو پھر تو انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہ دخل اندازی نہ کریں تو بہتر ہے۔ اور صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص رائی اور نگران ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران اور رعایا ہے، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار بن جاتی ہے، اور اس سے گھر کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، عورت پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے خاوند کا۔ میں نے کہا، آدمی پر لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عورت 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے گزر جاؤ۔ ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، اور اگر خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو جنت کے سب دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک صحابیہ نے روایت کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی ضرورت کے تحت گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خاوند والی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم اس کے حق میں کیسی ہو؟ کہنے لگی، میں نے اس کے حق میں کبھی کوتاہی نہیں کی سوائے اس کام کے جس کے کرنے میں عاجز آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی نسبت کہاں ہو؟ وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اب یہ حدیث بھی خاوند کی اہمیت پر بڑی عیاں اور واضح ہے، لہٰذا عورت کو اپنے شوہر کی بات ماننا چاہیے، اور اس کے والدین کو اس کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک ورژن یہ آپ کو میں نے بتا دیا اطاعت کا بھی، اور اطاعت کس کی کرنی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دونوں فریقوں کو حکمت کا، پیار کا، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ وزڈم بیچ میں لا کے غور و فکر کریں اور معاملات کو طول نہ دیں اور غصے سے کام نہ لیں۔ اور عورت کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ جب شادی ہو جائے تو والدین اپنے ہسبینڈ کی بات مانیں،
والدین کے ساتھ احترام والا، فرمانبرداری والا اور اخلاق والا یہ فیکٹر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی سچویشن کو دیکھیں اور اس سچویشن کو پھر ڈیل کریں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ۔ ہمارے معاملات بگڑتے ہیں جب ہم فوراً غصے کو بیچ میں لے آتے ہیں اور اپنی انا کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ ان دونوں کو پرے رکھ کے پھر فیصلے کرنے ہیں۔ اور لڑکے کے لیے چونکہ وہ شادی ہوئی ہوتی ہے، اور والدین کے لیے ایک نیا، یہ چونکہ میں نے سبجیکٹ پڑھایا بھی ہوا ہے یہ پیرنٹنگ کا اور میرٹل لائف کا، تو اس میں لڑکے کے لیے عجیب مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ والدین اور وہ بہنیں جو ساری عمر اس کے ساتھ ایک ہی فیملی کے طور پہ رہی ہیں، اٹیچ رہتی ہیں، اور اس کا ایک خاص بیہیویئر بن جاتا ہے، خاص بے تکلفی ہوتی ہے، خاص گھریلو ماحول ہوتا ہے۔ وہ جب ایک شادی کی صورت میں نئی لڑکی آتی ہے تو ظاہر چینج تو آتی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ماحول میں کوئی چینج آئے نہ۔ ظاہر ہے اس بیوی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اور پورا شیڈیول ہی چینج ہو جاتا ہے اور روٹین ہی چینج ہو جاتی ہے۔ اب یہ روٹین چینج ہونے سے والدین یہ سمجھتے ہیں لڑکے کے کہ ہمارا حق جو ہے اس نئی آنے والی نے وہ کھا لیا ہے، اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا بھائی پہلے ہمارے ساتھ بالکل اچھا تھا، اب اس کے آتے خراب، حالانکہ وہ خراب نہیں ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے چونکہ نیا معاملہ ہوتا ہے، روٹین نہیں ہوتی ہے، چینج آئی ہوتی ہے لائف میں، یہ ایک ڈراسٹک چینج ہے، تو اس کو اس کے حساب سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ اب چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اب پہلے کی طرح کے معاملات نہیں رہ سکتے۔ والدین اس بات کو سمجھنے میں کمی کوتاہی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ جو ساس بہو کا اور نندو اور بھابھی کا یہ جو رشتہ ہے، جس میں کساوٹ آ جاتی ہے، کھچاؤ آ جاتا ہے، اور آپس میں ٹرسٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ دونوں فریق یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی یہ روٹین چینج ہوئی ہے، روٹین چینج ہونے سے بہت سارے معاملات وہ جو پہلے چل رہے تھے وہ نہیں رہے۔ اسی طرح یہ جو لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے، یہ خواہش کرتی ہے کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ پورا ٹائم اس کو دے، اور جو جس کے ساتھ یہ فیملی میں 25 یا 30 سال رہ کے ہے اس کو ایک دم سے نگلیکٹ کرنا شروع کر دے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ سو یہ کائنات پوری اللہ تعالیٰ کی بیلنس چل رہی ہے، بیلنس میں، ہر چیز توازن میں، تو دونوں فریقوں کو توازن رکھنا ہے، تاکہ کسی طرح بھی جھکاؤ اگر ہو گیا تو گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے لڑکی کو اپنے والدین کو پیار سے سمجھانا چاہیے کہ اب میری ذمہ داری قرآن و حدیث کے مطابق، میرا ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، وہ نیکی کا کام کرے گا، نیکی کی باتیں کرے گا اور نیکی کا حکم دے گا کہ اس کی میں نے بات ماننی ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرے گا جو غیر شرعی ہوگی، اس کو ماننے کی میں مکلف نہیں ہوں، نہ آپ کی نہ اس کی، تو مجھے حکمت اور بصیرت سے کام کرنے دیں اور سمجھ سے کام کرنے دیں۔ ایک تو یہ اس کو کہنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہسبینڈ کو بھی سمجھائے کہ بھائی وہ آپ کے والدین ہیں، آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق ان کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، پیار کا دامن نہیں چھوڑنا، فرمانبرداری کا دامن نہیں چھوڑنا، اور وزڈم سے اور سمجھداری سے ان کو سمجھائیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ سب لڑکی اور لڑکوں کا ہونا چاہیے کہ وہ معاملات کو وزڈم کے ساتھ حل کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس آڈیو کے ذریعے اس بہن کو اور باقی تمام بہنوں کو بھی وہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے زندگی میں اور خاص طور پہ میرٹل لائف میں کرنا کیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی مزید اس بارے میں اگر کوئی سوال ہوا تو ضرور کریں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وضاحت کرنے کی کوشش کریں۔